ہندوستان میں اولیاء اللہ کی آمد اور ان کی خدمات، ہندوستان کی سرزمین کو اولیاء اللہ کے قدموں سے برکت ملی، اور یہاں اسلام کا پیغام امن، محبت اور اخوت کے ذریعے پھیلا۔ یہ مقدس ہستیاں اپنی زاہدانہ زندگی، اخلاقی قوت اور بے لوث خدمات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بدلتی رہیں۔ اولیاء اللہ کی آمد کی تاریخ اسلام کی تبلیغ ہندوستان میں سب سے پہلے تجارت کے ذریعے ہوئی، خاص طور پر جنوبی ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں۔ عرب تاجروں نے یہاں اسلام کا تعارف کرایا، لیکن اسلام کا باقاعدہ فروغ اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا کام اولیاء اللہ نے کیا۔ یہ اللہ کے ولی مختلف ادوار میں ہندوستان تشریف لائے اور اپنے حسن اخلاق، کردار اور کرامات سے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ یہ اولیاء نہ صرف دینی رہنما تھے بلکہ انسانی خدمت کے علمبردار بھی تھے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اسلام کو تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور محبت کے ذریعے پھیلاتے تھے۔ انہوں نے مذہب، ذات یا برادری سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کی اور لوگوں کو اللہ کے قریب کیا۔ اہم اولیاء اللہ اور ان کی خدمات: حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ آپ افغانستان کے شہر سیستان میں پیدا ہوئے اور ہندوستان کے شہر اجمیر شریف کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت، غربا کی مدد اور امن کے فروغ میں گزاری۔ آپ کا مشہور قول ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کے مشہور ولی اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے زندگی بھر خدا کی محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیا۔ آپ کا صوفی سلسلہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، جو دلوں کو راحت دیتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاکپتن موجودہ پاکستان کے مشہور ولی۔ بابا فرید نے سادگی، زہد اور تقوی کی زندگی گزاری۔ آپ کے اقوال آج بھی لوگوں کو روحانی سکون دیتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش، لاہور کے مشہور ولی۔ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے ذریعے تصوف کے اصولوں کو واضح کیا اور لاکھوں لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت امیر خسرو، آپ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید اور صوفی تھے۔ آپ نے اپنی شاعری اور موسیقی کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ ہندوستان کی سرزمین اولیاء کے لیے موزوں کیوں تھی؟ ہندوستان مختلف مذاہب، تہذیبوں اور ثقافتوں کا مرکز تھا، اور یہاں کے لوگ روحانی سکون کے متلاشی تھے۔ اولیاء اللہ نے ان کی روحانی پیاس کو محبت، علم اور خدمت کے ذریعے بجھایا۔ ان کی خانقاہیں امن، اتحاد اور محبت کے مراکز بن گئیں۔ اولیاء اللہ کا پیغام انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ محبت، امن اور اخوت کے بغیر دنیا میں سکون ممکن نہیں۔ نتیجہ ہندوستان میں اولیاء اللہ کی آمد نہ صرف دین اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنی بلکہ یہاں کی تہذیب کو بھی روحانی قدروں سے مالا مال کر گئی۔ ان بزرگوں کی تعلیمات آج بھی ہمیں انسانیت، محبت اور اخلاق کا درس دیتی ہیں۔ ان کی درگاہیں آج بھی اتحاد و محبت کی علامت ہیں۔